عزیزان گرامی، سورۃ الحدید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الدنیا حلو خضر، اس دنیا کی جو ظاہری حالت ہے وہ بڑی میٹھی اور بڑی سرسبز اور خوبصورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لعب و لہو، یہ صرف تماشے اور کھیل ہیں، اور وہ مالک، وہ خالق، وہ داتا، وہ جب چاہے ان تماشوں کو اور کھیل کو ختم کر کے اس دنیا کے سارے سلسلے کو مکمل طور پہ سمیٹ دے گا۔ اور کس طرح سمیٹ دے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح ہم کتاب کے ورق کو الٹ دیتے ہیں اور لپیٹ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس زمین اور آسمان کے اور اس دنیا کے سلسلے کو ایسے لپیٹ دیں گے۔ اور قرآن میں ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس مالک کے دائیں ہاتھ میں یہ زمین ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے ہاتھوں کے گرد لپٹے ہوئے ہوں گے، اور مالک سب کے سامنے اس دنیا کی حقیقت کا اعلان کریں گے کہ این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم، کہاں ہے وہ زمین کے بڑے بڑے چودھری، کہاں ہے وہ زمین کے بڑے بڑے بادشاہت کے دعوے دار، کہاں ہے زمین کے وہ بڑے بڑے متکبر اور سرکش جو اپنے بارے میں یہ گھمنڈ رکھتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کسی کی جرت ہے تو سامنے آئے، کسی میں کوئی طاقت ہے، دمخم ہے تو سامنے آئے۔ سوال ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ قرآن کہتا ہے للہ الواحد القہار، سارے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے یہی بولیں گے کہ اللہ تیری ہی بادشاہی ہے اور تو بڑی زبردست پکڑ کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اس دنیا کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ ایک بندہ وہ اپنے سفر پہ نکلا، جتنی دیر بھی اس کو سفر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے لگی اس نے لگائی، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنی منزل پہ مسافر کی حیثیت سے قیام نہیں کرتا، اپنا کام کیا اور آگے چل دیا۔ یہ دنیا کی حیثیت۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دنیا کے متعلق اسے ہمیشہ فائدہ دیں گی، اور وہ دونوں چیزیں ان کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور آج کے درس میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ ہم ان چیزوں کے اندر کس حد تک اپنے آپ کو پورا کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ میرا اللہ ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے، ینفد وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، لیکن جو اللہ کے ہاں ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پہلا اصول یاد رکھیے، والباقیات الصالحات، سب سے بڑی باقی رہنے والی چیز وہ انسان کے نیک اعمال ہیں، لیکن وہ نیک اعمال کب ہمارے لیے فائدہ بخش ہوں گے؟
جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوے کے اوپر ان اعمال کو کریں گے. تو آج کی گفتگو کا پہلا محور کہ کن شرائط اور ضوابط کے اوپر اعمال کیے جائیں تو وہ اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول اور منظور ٹھہرتے ہیں. اور دوسری چیز، کامیابی کی دوسری سیڑھی اور دوسری ضمانت کس چیز میں ہے، اس کی گفتگو ہم بعد میں کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو آج فی زمانہ الا من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم کرے تو شاید اس کے اندر ہو، ورنہ ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ ہمارے عمل اخلاص سے خالی ہیں. ہمارے عمل خالص نہیں، ہمارے عمل کے اندر دکھاوا اور ریاکاری ہے، لوگوں کو خوش کرنے کی تگ و دو ہے. دین کا پہلا بنیادی اصول یاد رکھیے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اللہ رب العالمین کی عبادت جب کی جائے گی، اس کی بندگی جب کی جائے گی، اس کی اطاعت جب کی جائے گی تو خالصتاً اللہ کے لیے ہو کے کی جائے گی. اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوگی. اور یہ ملاوٹ بھی ایسی ملاوٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ ساری زندگی عمل کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا طالب اور متمنی ہوگا کہ میرا اللہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے دے گا. لیکن اللہ فرمائیں گے بتا بھائی کدھر آیا ہے؟ کہ اللہ عمل کر کے آیا ہوں، تیری جناب سے اس کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ فرمائیں گے میرے پاس تو تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں، جن کے لیے عمل کرتا رہا ہے جا جا کے ان سے بدلہ لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بڑی بد نصیبی اور بدبختی کوئی نہیں ہوگی. ساری زندگی کی محنت لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں تھی. صحیح مسلم کی ایک روایت، اللہ اکبر، اگر کوئی دل والا اس روایت کو پڑھے تو اس کی حالت بھی وہی ہو جو اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تھی. وہ فرماتے ہیں، شاگرد بیان کرتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب حدیث بیان کرنے لگے تو شدت غم سے 3 دفعہ بے ہوش ہوئے. پہلی دفعہ حدیث بیان کرنے لگے بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، تھوڑی ہمت بندی، پھر حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا، پھر بے ہوش ہو گئے. 3 دفعہ ایسا ہوا. کیا تھا اس حدیث میں؟ آئیے ذرا ہم بھی دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محشر کا میدان سجے گا تو سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ذرا میں اور آپ تصور تو کریں کہ وہ کتنے کو برے اور بدبخت لوگ ہوں گے جن سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا. ان کی برائی کس قدر خطرناک ہوگی، ان کا جرم کتنا بڑا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان بدبختوں سے جہنم کو بھڑکائے گا. اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے. سب سے پہلے کون آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک عالم دین کو لایا جائے گا. ساری دنیا اسے پہچانتی ہوگی، جانتی ہوگی کہ یہ عالم، یار یہ تو کامیاب ہے، بڑی محنت کی ہے اس نے، بڑی تقریریں کرتا تھا، بڑے لمبے لمبے وعد و نصیحت لوگوں کو کیا کرتا تھا. اللہ سوال کریں گے بتا کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ گزاری ہے، اللہ تیرے لیے تیرے دین کی دعوت دی ہے. اللہ کے جواب دینے سے پہلے فرشتہ ہی بول پڑے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے.
اگلی بات اللہ کریں گے کہ تو نے میرے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ تو یہ تقریریں اور وعظ و نصیحت اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر تیری شہرت ہو، تاکہ لوگ تیرے نام سے جانیں، تیری واہ واہ ہو، لوگوں کے اندر تیرا توتی بولے کہ یہ بہت بڑا علامہ فہامہ اور خطیب ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یاد رکھیے، میں اپنی زبان سے تو کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنی گفتگو سے تو کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن یہ دل جو اصل انسان کی نیت کا مرکز ہے، اور فضیل بن عیاض تو کہا کرتے تھے کہ یہ انسان کا دل اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر دل کے اندر اخلاص ہے، دل کے اندر معاملہ خالص ہے، تو رب عمل صغیر یکبرہ النیہ، عمل ظاہری طور پہ بڑا چھوٹا ہوگا لیکن دل کی سوچ اور ارادہ وہ اتنا خالص ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہو جائے گا۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ يُصَغِّرُهُ النِّيَّةِ، لیکن جب دل کے اندر میل کچیل اور کھوٹ ہو، جب دل کے اندر اخلاص نہ ہو، بلکہ یہ طمع ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری گفتگو کی تعریفیں کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیل بن عیاض نے فرما دیا کہ رب عمل کبیر یصغرہ النیہ، بعض دفعہ عمل تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن انسان کی نیت اس عمل کی حیثیت کو صفر کر دیتی ہے۔ اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ اسی لیے میرے کئی بھائی غلط فہمی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو ہدایت دے جو یہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پیچھے امام دے، منہ طرف قبلہ شریف دے۔ میرے بھائی تو نے منہ سے تو کہہ دیا، تیرے دل میں کیا ہے اس کی بات کر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کی گندگی کو نکالو، اپنے دل کو اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار کرو۔ زبان سے تو ابو جہل بھی اس بات کے لیے تیار تھا کہ محمد آپ کچھ باتیں ہماری مان لیں، کچھ اپنی منوا لیں، کچھ لیں کچھ دیں، دین ہم بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس دل کی بات کریں، اور قرآن نے یہ اصول وعدے کر دیا ہے۔ کامیابی کس کا نصیب ہوگی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے آئے گا اس حالت میں کہ اس کا دل سالم اور بہترین ہوگا۔ جس دل میں میل کچیل ہوگی، اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ جو دل، جو انسان، جو شخص اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہے، اس کی خلوت سے زیادہ اس کی جلوت کہیں بہترین ہوگی۔ اور اگر اس کی جلوت کے اندر عالم یہی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو بڑی تقریریں کرتا ہے لیکن جلوت میں نہ وہ حلال کی پرواہ کرتا ہے، نہ اسے حرام کی کوئی تمیز ہے، یاد رکھیں اللہ اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کرے گا، اور اللہ کے ہاں اس بندے کی حیثیت یہ ہے کہ استعمال کر کے پھینک دے گا۔ صحیح البخاری کی روایت، یہ اصول یاد رکھیے، ان اللہ یؤید الدین برجل الفاجر، میرا اللہ اتنا طاقتور ہے، اتنا قوی ہے، اتنا با اختیار ہے، وہ برے سے برے بندے سے بھی خیر کا کام لے سکتا ہے، برے سے برے بندے کو بھی مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کا کام کرے، لیکن اس کی اطاعت کا کام لوگوں کو تو فائدہ دیتا ہے لیکن اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ابو جہل نے 53 حج کیے تھے، یہ صحیح روایت ہے، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، بڑی خدمت کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت اپنے لیے فخر سمجھتا تھا۔ آج بھی کبھی آپ سعودی عرب جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ خدمت الحجاج شرف و وسام لنا، کہ حاجیوں کی خدمت ہمارے لیے عزت کا اور ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ یہ جملہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے اور کر کے دکھاتے تھے، لیکن یہ لوگ کون تھے جن کو اللہ نے استعمال کیا اور بعد میں انجام کیا ہوا؟ ان کا استعمال کرنا کسی فائدے میں آیا؟ اللہ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اللہ جسے چاہے استعمال کرنے پہ قادر ہے، لیکن فائدہ کب اور کہاں ہے؟ کہ جب اللہ کسی کو بھلائی کے لیے استعمال کرے اور اس طرح استعمال کرے کہ اس بندے میں بھلائی ہو اور اللہ اس کو بھلائی کے لیے استعمال کرے۔
تو ہم بات کر رہے تھے ایک عالم دین آئے گا اور ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کا دعویٰ لے کے آئے گا، لیکن جواب کیا ملے گا؟ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ سب اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریفیں کریں، لوگ تیری شان کی قصیدے بیان کریں، تو یہ سب اس لیے کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین حکم دیں گے اس کو اوندھے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو، پہلا شخص جس سے جہنم کا آغاز ہوگا۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، جب تک یہ دل کا معاملہ درست نہیں ہو جاتا، جب تک یہ دل سالم نہیں ہو جاتا، ظاہری اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری چیز، دوسرا بندہ جن 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، دوسرا کون ہوگا؟ سخی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، یہ بڑے بڑے چیک دینے والے اور فوٹو سیشن کروانے والے۔ اللہ کو پتہ ہے کون سا صدقہ پسند ہے؟ صحیح البخاری کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نا اندھیری رات میں نکلا اپنی زکوٰۃ اپنا صدقہ لے کے، تو اس نے لا علمی میں اپنا صدقہ کسی چور کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو مدینہ میں یہ بات عام ہو گئی کہ رات فلاں بندے نے صدقہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے کسی چور کو دے کے چلا گیا ہے۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ میرا صدقہ تو قبول ہی نہیں ہوا، میں تو چور کو صدقہ دے آیا ہوں۔ اگلے دن پھر صدقہ لے کے نکلا، اللہ کی قدرت اس رات ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے آ گیا۔ صبح بات ہوئی، پھر مدینہ میں بات پھیل گئی کہ فلاں بندے نے صدقہ کیا ہے، لیکن آج پھر وہ زانیہ کے ہاتھ پہ صدقہ دے کے چلا گیا ہے۔ اس نے پھر ارادہ کیا کہ میں کیا کروں، آج تو پھر میرا صدقہ غلط جگہ پہ چلا گیا، میں صحیح جگہ جا کے پھر صدقہ دے کے آؤں گا۔ تیسرے دن نکلا تو ایک بخیل اور کنجوس انسان جس کو مال کی بڑی محبت ہوتی ہے، ایسے بخیل انسان کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس بندے کے صدقے میں اتنی برکت رکھی ہے کہ 3 بے ہدایتیں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ یہ ہے مبارک صدقہ۔ صدقے اس لیے نہیں ہوتے کہ فوٹو سیشن کروائے جائیں، جہاں چاہے خرچ کر دیا جائے۔ اس صدقے اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ معمولی صدقہ بھی میرے اللہ کے ہاں اتنی بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے کہ دنیا وما فیہا، اس کے اندر جو کچھ ہے معمولی صدقہ اللہ کے ہاں اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ میں ابھی بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو دوسرا کون آئے گا؟ سخی۔ اللہ پوچھیں گے بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے بڑا مال دیا تھا، ہر وقت تیرے رستے میں خرچ کرتا رہتا تھا، مال 2 ہاتھوں سے تیرے رستے میں لٹا کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ جواب دیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، بل انفقت لکی تتکلم عنک الناس، تو نے اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ لوگ تیری سخاوت کے قصے بیان کریں، تو نے اس لیے خرچ کیا ہے کہ تاکہ لوگ بیان کریں کہ بڑا سخی آدمی ہے، کہ بڑا خرچ کرتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا بندہ کون آئے گا؟ وہ ان دونوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوگا ظاہری طور پہ، اور وہ کون ہوگا؟ وہ مجاہد جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے کرتے اللہ کے رستے میں قربان ہو گیا۔ ہاں بھائی تو کیا لے کے آیا ہے؟ اللہ سب سے بڑی چیز کہ تیرے دین کے لیے میں نے جہاد کیا اور اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے جہاد کرتا تھا، اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ تیری بہادری کے قصے بیان کریں کہ بڑا بہادر آدمی تھا، تجھے میری رضا مطلوب اور مقصود نہیں تھی، میری خوشنودی تیرا مقصد نہیں تھا، دنیا کی شہرت تیرا مقصد تھا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا بڑا اس کا مقام تھا اتنا بڑا اس کا معاملہ، اس کو زنجیروں میں باندھ کے گھسٹ کے لایا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔
ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا یہ وہ 3 بدبخت ہیں، 3 وہ بڑے مجرم ہیں جن سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا۔ جہنم ان لوگوں سے نہیں بھڑکائی جائے گی جو ساری زندگی بدکاریاں کرتے رہے، بلکہ جہنم کے بھڑکانے کا آغاز ان لوگوں سے کیا جائے گا جو ظاہری طور پر دنیا میں عمل کرتے رہے۔ میرے اللہ کو ہمارے عمل کی تب ضرورت ہے جب اس میں اخلاص ہے۔ میرا اللہ اس عمل کی اتنی قدر و قیمت کرتا ہے کہ ساری کائنات کی نظر میں اس عمل کرنے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن میرے اللہ کے ہاں اتنی حیثیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، شمائل ترمذی کی روایت ہے، ظاہر ان کا نام تھا، کالے سیاہ حبشی، لیکن اللہ کے رسول کو ان سے بڑی محبت تھی، یہاں تک کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ظاہر اللہ کے رسول کا دوست ہے۔ اللہ کے رسول ایک دن منڈی تشریف لے گئے تو ظاہر وہاں پر وہ خرید و فروخت کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے یوں محبت سے جا کے پیچھے سے انہیں اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ کتنی خوبصورت یہ باتیں ہوں گی، کتنے خوبصورت یہ منظر ہوں گے۔ تو ظاہر کو تھوڑا سا غصہ آیا کہ یہ کون ہے جو میں کاروبار میں مصروف اور مجھے آ کے پریشان کر رہا ہے، لیکن جب اس کی نظر ہاتھوں پہ پڑی تو ہاتھ پہچان گیا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے، فوراً ان ہاتھوں کو چوما اور تمنا کی کہ کاش یہ حصار اسی طرح قائم ہی رہے، جب تک اللہ کے رسول نہ چھوڑے یہ حصار قائم رہے۔ تو اللہ کے رسول نے بطور محبت اور مزاح آواز لگائی، من یشتری منی ھذا العبد، ہاں بھئی کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا؟ تو ظاہر کہتے ہیں اللہ کے رسول میری قیمت کس نے کیا دینی ہے، لست بقاص، اللہ کے رسول میری کوئی قیمت نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ نے فرمایا ظاہر تو اپنی ظاہری شکل و صورت کی بات کر رہا ہے، لیکن میں محمد تیرے عمل کا گواہ ہوں، لست عند اللہ بقاص، تو اللہ کے ہاں تو انمول ہے، اللہ کے ہاں جو تیرا مقام ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہو سکتی۔ ظاہری شکل و صورت بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے لیکن میرے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کو یہ صورتیں پسند نہیں ہیں، وہ بنانے والا خود ہے، اس نے خود صورتیں بنائی ہیں، وہ جانتا ہے میں نے کیسی بنائی ہیں، اصل چیز تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں اور تمہارے دل کیسے ہیں، تمہارے دلوں میں خیر ہے کہ نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر میرا ڈر ہے کہ نہیں ہے، تقوی ہے کہ نہیں ہے، محبت ہے کہ نہیں ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ کو چہروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چہروں پہ بھی چناؤ ہوتے تو کہتے ہیں ابو جہل اتنا خوبصورت تھا، بڑھاپے میں ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے جوانوں سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کس کام آئی کہ دنیا میں لعنت کے سرٹیفکیٹ ملے اور کب تک ملے، قیامت تک کے لیے لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، اگر عمل میں اخلاص نہیں، اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود نہیں، اگر اللہ کے لیے وہ عمل نہیں، یاد رکھیے اس عمل کی حیثیت صفر ہے۔ دنیا کے لیے شاید کوئی فائدہ آپ کو مل جائے تو مل جائے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے قرآن میں اصول بنا دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کی طمع رکھتا ہے، شہرت چاہیے اللہ شہرت دے دے گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، مال چاہیے مال مل جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، وہ دماغ سے نکال دے کہ دنیا بھی مل گئی اب آخرت بھی ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ لیکن آخرت کا بھی اللہ نے ایک اصول بنا دیا کہ جو بندہ اس نیت سے عمل کرے کہ اللہ میری آخرت سنور جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی طمع رکھتا ہے، آخرت کی حرص رکھتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی طمع اور کوشش میں اور برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی،
آپ نے فرمایا جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ سے اور محنت کرتا ہے، اس کی صرف یہ دعا نہیں بلکہ کوشش بھی ہے کہ اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہ میری ساری تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، ٹینشنیں انہیں آخرت کے لیے وقف کر دے، کہ میری فکر صرف ایک ہو کہ اللہ میری آخرت سنور جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی، آتت الدنیا عنده وہی راغمہ، دنیا اللہ اس کے سامنے اکٹھی کر دے گا کہ ذلیل ہوتی ہوئی اس کے سامنے موجود ہوگی۔ فرق دیکھ لیں، ایک وہ ہے جو دنیا کا خواہش مند ہے، وہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو آخرت کی فکر لے کے چل رہا ہے، اللہ اس کے سامنے دنیا کو ذلیل کر رہا ہے۔ کامیاب کون ہوا؟ وہ جس کے سامنے اللہ نے دنیا کو ذلیل کر دیا ہے، جس کے سامنے اللہ نے دنیا کو اکٹھا کر دیا ہے، اس کے پیروں میں دنیا اکٹھی کر دی ہے، وہ جس طرح چاہے دنیا کی زندگی گزار رہا ہے، میرے اللہ نے اس کی اس عمل کی وجہ سے کہ وہ آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ نے اس کو کامیابی عطا کر دی ہے۔ اپنی سوچ کو آخرت پہ رکھیے۔ دنیا ایک زندگی کا سفر چل رہا ہے، جب منزل آئے گی ساری زندگی وہاں نہیں بیٹھنا، چل دینا ہے، اور ہمارا اصل ٹھکانہ کہاں ہے؟ یا تو اللہ کی جنتیں ہوں گی یا اس کی جہنم ہوگی، اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اخلاص، ابو بکر رضی اللہ عنہ جو سب سے محبوب ساتھی تھے، اللہ کے رسول نے ان کو ایک دعا سکھائی تھی، اور یہ دعا کیوں سکھائی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ تباہیاں اور ہلاکتیں شرک اصغر کی وجہ سے ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کس بلا کا نام ہے جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بربادیاں اس چیز کی وجہ سے ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور امام سفیان ثوری ایک بات کہا کرتے تھے، یقین کیجئے وہ بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو زندگی کا رخ چینج ہو جائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم عمل کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اس عمل کے پیچھے بہتر نیت رکھنا اور عمل کرنے کے بعد اس عمل کو بچانا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ کیونکہ اگر انسان عمل اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر تڑپ اور جذبہ وہ ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام والا تھا کہ ربنا تقبل منا۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت کم روتے تھے لوگوں کے سامنے، خلوت کا تو اللہ کو پتا ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے یہ اتنا روئے، بات بھی ایسی ہے اگر سمجھ آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں 5 چیزیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص کی، امر مخصوص، ایک خاص حکم اللہ نے دیا جو پوری کائنات میں اور کسی کو نہیں دیا۔ لعبد مخصوص، ایک خاص بندے کو اللہ نے حکم دیا اور کسی کو نہیں دیا۔ لعمل مخصوص، ایک خاص کام کرنے کا حکم دیا جو اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ لمکان معین مخصوص، ایک خاص جگہ پر وہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا اور کسی کو وہ حکم نہیں دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ابراہیم پر جمع کی۔ ظاہری طور پر تو کیا بنتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم پہ اپنے انعام اور فضل کے دروازے کھول دیے، لیکن اس کے بعد بھی ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے، اللہ تو نے چنا، یہ تیرا فضل اور انعام ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرا کمال اور عاجزی اور انتہا یہ ہے کہ میں نے تیرا حکم پورا کر دیا، اب اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ لیکن انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو سب سے زیادہ اس وقت اتراتا ہے کہ جہے میں نے یہ عمل کر کے اللہ پہ احسان کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں، اور بڑا احسان جتاتے ہیں آپ کے سر پہ کہ جناب ہم اسلام لے کے آئے ہیں، ہمارے احسان مند، آپ ہمارے احسان مند ہو جائیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ہماری آج حالت یہی ہے کہ مسجد میں آ کے امام صاحب پہ اور مسجد پہ روب ایسے جھاڑتے ہیں جیسے ہم نے مسجد پہ اور امام پہ احسان کر دیا کہ تیرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ گئے ہیں۔
حقیقت کیا ہے؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ نے تم پہ ہدایت کی اور انعام کیا ہے، اس نے تم پہ اپنا فضل کیا ہے کہ تمہیں دین کی سمجھ عطا کر دی ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں بڑا احسان کر رہا ہوں کہ نماز کے لیے مسجد آ رہا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں میرے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میں اسے اپنے سامنے کھڑا کروں۔ اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی، جسے اللہ محروم کر دے اس سے بڑی محرومی کیا۔ تو جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے ان کو دعا سکھائی تھی کہ ابوبکر اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کرو، اور ساتھ کیا کہا تھا کہ الشرک اخفی من دیب النمل، کہ یہ شرک جو ہے اس کی قسمیں جو ہیں یہ اتنا خطرناک ہے، اخفی من دیب النمل، چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ خاموشی کے ساتھ انسان کی زندگی اور عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو فرمایا تم اللہ سے دعا کیا کرو۔ کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیری ذات کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرک کروں اور مجھے پتا ہو میں شرک کر رہا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم، اور اللہ میں انجانے میں تیری ذات کے ساتھ شرک کر جاؤں میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا مانگا کریں۔ جہاں ہم ظاہری شرک سے پاک ہیں، قبروں پر پجاری بن کے نہیں بیٹھے، قبروں کے مجاور بن کے نہیں بیٹھے، قبروں کی پوجا کرنے والے نہیں، قبر والے سے مانگنے والے نہیں، وسیلے کے قائل نہیں، جب ان تمام بیماریوں سے ہم پاک ہیں تو ہمارے عمل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ بھی تمام طرح کی بیماریوں سے پاک ہو، عمل مختصر ہو لیکن اللہ کے لیے ہو، خالص ہو اللہ کے لیے۔ خالص عمل اللہ کو کتنا پسند ہے، آئیے تو تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دو چیزیں میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے رستے میں کھجور کا ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ٹکڑا اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین کھجور کتنے کی ہوگی؟ ایک 10 روپے کی، 15 روپے کی، 20 روپے کی، 100 روپے کی لگا لیں۔ ویسے آج تک اتنی مہنگی کھجور کبھی ہوئی نہیں، لیکن چلے مان لیتے ہیں، اس کا بھی ٹکڑا، پوری کھجور نہیں۔ انسان نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن کس طرح سے؟ اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور وہی بات، ایک کھجور انسان کو کہتی کیا ہے، لیکن اس نے بھی اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک اپنے آپ پہ خرچ کر لیا اور ایک اللہ کے لیے خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سیدھی کھجور پتہ کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتی ہے۔ فَيُرَبِّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّةً، اللہ پھر اس کو اتنی محبت سے اور احساس سے پالتے ہیں، فرمایا جس طرح تم اپنے نومولود بچوں کو پالتے ہو۔ آج سردیوں کے دن ہیں، مائیں کوئی 1-2 دن کا بچہ ہو تو کیا کچھ کرتی ہیں اس کے لیے؟ نرم نازک کپڑے، گرمی کا اہتمام کہ ٹھنڈ نہ لگ جائے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہ سب کس لیے؟ ایک انتہا کی محبت، اور یہ وہ اس محبت کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے۔ وہ مالک جو محبت کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جب اس ٹکڑے کو محبت سے پالتا ہے، وہ کتنی محبت سے پالتا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُؤْتَى الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب بندہ قیامت کے دن آئے گا، فَيَنْظُرُ أَعْمَالُهُ مِثْلِ الْجِبَالِ وَفِي رِوَایَةٍ جِبَالٍ عَظِيمٍ، وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ تعجب سے اللہ سے پوچھے گا، اللہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، اللہ مجھے تو اپنا کوئی عمل یاد ہے جو اتنا بڑا ہو۔ تو اللہ پھر اسے یاد کروائیں گے، اذکر کذا اذکر کذا، وہ فلاں یاد کر، تو نے ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کیا تھا میری رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ،
میں نے اسے پالا ہے اور پال کے اتنا بڑا کیا ہے کہ آج تیرے سامنے وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہے. اور اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا کے لیے کبھی اللہ سے سوال نہ کرتا اور اللہ آج کے دن میرے ہر عمل کو میرے سامنے ایسے لا کے کھڑا کر دیتا. کیونکہ وہ دن ہے جہاں ایک ایک ذرے کی بھی حیثیت ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے موجود ہوگا، اور اگر شر کا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے موجود ہوگا. اللہ کو جو اپنی رضا کے لیے عمل کیا جائے وہ اتنا محبوب اور پسند ہے. آئیے ایک دوسری حدیث اور دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایک بندے کے رجسٹر ہوں گے 99، 99 سجلات. اور ایک رجسٹر کتنا بڑا ہوگا؟ یہ میرے اور آپ کے دنیا کے رجسٹر نہیں ہیں، یہ وہ رجسٹر ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ایک لفظ بھی زبان سے نکلا، یہ ریڈار بیٹھے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. ایک ایک جملہ جو زبان سے نکلتا ہے وہ یہاں درج ہو رہا ہے. اور یہ رجسٹر کتنے بڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رجسٹر کی حیثیت، ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاری ہوگی ایک رجسٹر اس کے سامنے ہوگا. ایسے 99 رجسٹر ہوں گے جو اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے، جو اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے. اور بندے کو یقین ہوگا کہ آج میری نجات کا کوئی رستہ نہیں ہے. اسے اپنی ہلاکت اپنے سامنے نظر آ رہی ہوگی. اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی کوئی نیکی ہے؟ کہ اللہ نہیں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، نہ مجھے کوئی ایسی نیکی یاد ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں. وما كان ربك نسيا. اللہ نے قرآن میں یہ بات واضح کر دی. لوگوں، میں اور آپ تو بھول جاتے ہیں لیکن میرا رب بھولنے والا نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے سامنے کاغذ کا ایک ٹکڑا دکھائیں گے. اس ٹکڑے کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کے لفظ ہیں کہ وہ اس کاغذ کے لکھے ہوئے ٹکڑے کو یقین سے مانتا ہوگا، اور دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس نے اللہ کے ڈر سے کہیں سنبھال دیا ہوگا. اور اس ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. صرف اتنا کلمہ. بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ان 99 رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میرے بندے صبر کر اور تو دیکھ اس کاغذ کے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کاغذ کے ٹکڑے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ 99 رجسٹر دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے تو حالت کیا ہوگی؟ فطاشت السجلات. وہ رجسٹروں والا پلڑا ہواؤں میں باتیں کر رہا ہوگا، یہ کاغذ کا ٹکڑا وہ پلڑا اپنی جگہ سے بھی ہلے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اس وقت اعلان فرمائیں گے کہ جو میرے نام کی بات کرے، جو میرے نام والا معاملہ کرے، میرے نام کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ہے اخلاص. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. عمل کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ میرا عمل صرف میرے اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس عمل میں ذرہ برابر بھی اگر ملاوٹ آئی، میرے اللہ کو اس کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا اللہ خالص چیز کو قبول کرتا ہے اور خالص بندے سے قبول کرتا ہے. جس بندے کے عمل میں ملاوٹ ہے یا اس کے عقیدے اور عبادت میں ملاوٹ ہے، میرے اللہ کو اس کے عمل کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہ دونوں بیماریاں موجود ہیں. اگر کوئی عقیدے کی ملاوٹ سے پاک ہے، شرک کی نجاست اور غلاظت سے پاک ہے، تو دوسری طرف اس کے عمل کی ملاوٹ، اس کے اندر ملاوٹ ضرور موجود ہے. اور وہ کس لیے ہے؟ صرف اس دنیا کے لیے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ حدید کی، اللہ بیان فرماتے ہیں کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو.
یہ دنیا کی زندگی جسے تم اتنی حیثیت اور اہمیت دیتے ہو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ زینہ، ظاہری خوبصورتی ہیں، وہ تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، اس سے زیادہ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تمہیں اس بات پر فخر ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے۔ اللہ نے اس کی مثال دی، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ جو کافر ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی اس کی نظر میں بڑی میٹھی اور سرسبز ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک بندے کا باغ ہو، اس کی کھیتی ہو، وہ بڑی خوبصورت ہو، سرسبز ہو، اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے، آن ہی آن میں اس کی سبزی جو ہے وہ سیاہی میں اور سرخی میں بدل جائے، آن ہی آن میں اس کی سبزی تباہی کی طرف چلی جائے، اور اس کے بعد وہ اگلے ہی لمحے جو اس کے سامنے چورے کی شکل میں اور بورے کی شکل میں اور بھوسا کی شکل میں اس کے سامنے موجود ہو، فرمایا یہ دنیا کی حیثیت ہے جسے تم دیکھتے ہو خوش ہو جاتے ہو، لیکن آن ہی آن میں میرا حکم آتا ہے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں سے پہچانا ہے کہ میں کچھ ارادہ کرتا ہوں لیکن میرا رب اپنے ارادے کو نافذ فرما دیتا ہے، کیونکہ قادر ہے۔ لیکن وہ اپنے بندوں سے کب راضی ہوتا ہے؟ جب بندے ہر طرح اس کے لیے خالص اور مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنے رب کے ساتھ خالص نہیں ہیں، نہ اس کی عبادت میں خالص ہیں، نہ اس کی بندگی میں خالص ہیں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے عمل کے لیے خالص ہیں۔ جہاں عقیدہ کی بات آتی ہے، اللہ کی قسم اتنا شرک تو مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے جتنا شرک ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اور معذرت کے ساتھ کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا، ہمارے اہل حدیث حضرات بھی اس بیماری کے مبتلا ہیں، انجانے میں ایسے ایسے شرک سر انجام دے رہے ہیں کہ وہم و گمان بھی نہیں۔ ایک شرک کی مثال تو ابھی آپ کی مجلس میں نے دے دی ہے کہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ عمل اللہ کے لیے نہیں، شرک ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے لیے عمل کرنا تھا، کسی غیر کو اس میں شامل کر دیا ہے۔ تعویذ دھاگا، ہمارے کئی اہل حدیث حضرات اس بیماری کا شکار ہیں، اور وہ اپنے آپ کو دلیلیں بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے شاید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دلیل نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے دو حرفی بات کہہ دی کہ من علق التمائم فقد اشرک، جس نے تعویذ یا کوئی بھی لٹکانے کی چیز اپنے گلے پہ لٹکائی یا بازو پہ باندھی یا جسم کے کسی حصے پہ بھی باندھی، فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ غیروں کے نام کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، مینوں تیرے سر دی قسم تے، اپنے بالاں دی قسم تے، اپنی ماں دی قسم۔ اللہ کے رسول نے وعدہ کر دیا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم بھی اٹھائے وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ کتنی چیزیں میں گنواؤں، یہ ہمارے معاشرے کی وہ بیماری ہے جو سب سے بڑی اور بدتر بیماری تھی، جس کے بارے میں رب العالمین نے اعلان کر دیا یہ سب سے بڑی نجاست اور غلاظت ہے۔ اور جب تک ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ اس نجاست اور غلاظت سے پاک نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اللہ کو ہمارے عمل کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو خالص کر لیں گے تو پھر یہ ایک یقینی امر ہے کہ اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے گا تو یقیناً ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ جب ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ قبر والا جو ہے یہی کرنے والا ہے، قبر والا چلو ہم نہیں مانتے، تو دوسری طرف کہ یار مجھے تعویذ ملے گا تو میں نے ٹھیک ہونا، ویسے نہیں ٹھیک ہونا۔ جب اس طرح کی سوچیں پائی جائیں گی، جب ایک اور سوچ میں بیان کر دوں، ہمارے ہاں یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جی بابا جی کے پاس جاتے ہیں یا فلاں بزرگ کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی وظیفہ بتائیں گے تو ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ اعتقاد کیا پایا جاتا ہے کہ یہ جب یہ ہمیں وظیفہ بتائیں گے تو اس کے پیچھے ان کی اجازت ہوگی، اور کئی بدبخت تو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا معاملہ فرمائے، جو یہ کہتے ہیں قرآن زیادہ نہ پڑھا کرو، بڑا گرم ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اگر قرآن گرم ہوتا، جس پہ قرآن نازل ہوا تھا وہ سب سے گرم ہوتا. کائنات نے اس سے ٹھنڈا انسان نہیں دیکھا، کائنات سے اس سے زیادہ حلیم انسان نہیں دیکھا، کائنات نے اس سے زیادہ نرم انسان نہیں دیکھا. یہ قرآن کی توہین ہے، یہ اللہ کی کتاب کی توہین ہے. اور آج دنیا قرآن کو جلا رہی ہے. اللہ کی قسم ذمہ دار ہم ہیں، یہ ہماری بدبختیاں ہیں. اور قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختیاں ہم پہ غالب آ گئی اور ہم گمراہ اور ضال ہو گئے اور ذلیل ہو گئے. اللہ ہمیں معاف کر دے، ایک موقع دے دے. لیکن میرا مالک کہہ دے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. آج دنیا قرآن کو جلا رہی ہے. ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کا وہ مذاق اڑایا، ہم نے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ وہ زیادتیاں کی، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں. کتنے پرسنٹ لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ رات کی بات ہے، میں گجرانوالہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ جی طلاق کا مسئلہ ہے. میں نے اسے مسند احمد کی حدیث پڑھ کے سنائی، ایک ایک لفظ پڑھ کے سنایا، اس کو حوالہ بھی دیا کہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215 پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رکانہ بن یزید رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اعلانیہ پوچھا کہ طلاق کیسے دی؟ کہا جی 3 طلاقیں اکٹھی دیں. فرمایا ایک شمار ہوگی، رجوع کرنا چاہتے ہو کر لو. وہ بندہ آگے سے مجھے کیا کہہ رہا ہے، تسی جی امام شافی دے منن والے ہو، اسی امام ابو حنیفہ دے منن والے ہیں، اس کر کے سانو یہ گل سمجھ نہیں آتی. کیا کہیں گے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا کلیئر حکم آنے کے بعد بھی ہم کسی اور کی بات کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی شرک ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تمہارا یہ سوچ اور فکر ہے کہ ہم کسی غیر کے رستے کو اپنے لیے چن لیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جہنم، جس طرف جاؤ گے اسی رستے کی طرف تمہیں چلا دیں گے اور سیدھے جہنم میں پھینکیں گے. کامیاب زندگی اس کا پہلا اصول یہ ہے اپنے عقیدے کو اللہ کے لیے خالص کرو، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرو. اور جب تک عقیدہ خالص نہیں ہوگا عمل خالص نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اصول بنا دیا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل صرف متقین سے قبول کرتا ہے، اور متقی کہتے ہی اس شخص کو ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو. اللہ کے یہاں عمل قبول تب ہی ہوتا ہے جب عقیدہ خالص ہو، جب اللہ کو صحیح معنی میں اپنا رب اور الہ مانا جائے تب جا کے عقیدہ پورا ہوتا ہے. ہم اللہ کو رب تو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، وہ کہتے تھے دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. لیکن جب اللہ کے رسول یہ بات کہتے کہ صرف ایک الہ ہے، ایک رب ہے جو عبادت کے لائق ہے، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، کسی طرح کی عبادت کے لائق نہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت کے امور، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو عبادت کا حصہ ہیں، عبادت کا جز ہے، یعنی سجدہ کرنا، رکوع کرنا، جھکنا، اگر کوئی انسان کسی کی تعظیم کے لیے بھی وہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے. اگر کوئی سمجھے میں قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہوں اس لیے کہ بابا جی بڑی مبارک ہستی تھے، اس نے بابے کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ سجدہ عبادت ہے اور وہ صرف اللہ کے لیے ہے. سجدہ تو دور کی بات، رکوع عبادت ہے، رکوع بھی بابے کے لیے نہیں ہو سکتا. پھر دوہرا دوں، وہ چیز، وہ کام جو مکمل طور پہ ایک عبادت ہے، اس کا ایک حصہ بھی اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کے لیے کر دیا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. اور ہم لوگ اپنے معاشرے میں اس بیماری اور غلادت کا تقریباً 54 اسلامی ممالک ہیں، سوائے سعودی عرب کے دنیا کے ہر ملک میں قبریں بھی بنی ہوئی ہیں، ان کی عبادتیں بھی کی جاتی ہیں، طواف بھی کیے جاتے ہیں، قبر والوں سے مانگا بھی جاتا ہے. اور اس کے بعد جب میرا اللہ جھنجھوڑتا ہے، جب میرا اللہ عذاب بھیجتا ہے، تو پھر اللہ سے شکوے اور شکایتیں ہیں.
تب بابا کیوں نہیں یاد آتا؟ اور اکرمہ بن ابی جہل جب وہ مصیبت میں پھنسے تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا اکرمہ کو جہاں دیکھ لو اسے قتل کر دینا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اکرمہ پہلے ہی بھاگ گئے تھے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی پھنس گئی، مکہ کے کچھ اور بابے بھی ان کے ساتھ تھے، وہ شروع ہوئے اب اللہ کو پکارنے، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ اور یہاں قرآن کا ایک نقطہ یاد رکھیے، میرا اللہ کتنا مہربان ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے اور پھنس جاتے، اللہ کو انتہائی خالص ہو کے پکارتے، بتوں کے پجاری۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارتے اور اس طرح پکارتے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو خالص ہو کے پکارتے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی پکار کو سنتے بھی اور ان کو نجات دے دیتے۔ یہ مشرکوں کے ساتھ میرے رب کا معاملہ ہے۔ میں اور آپ جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، میرا رب مجھ پہ اور آپ پہ کتنا مہربان ہوگا۔ فرق کس بات کا ہے کہ وہ اخلاص اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اکرمہ کہتے ہیں مکے کے وہ بابے جو تھے وہ شروع ہوئے یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ اکرمہ نے کہا اب لات منات عزا حبل جو تمہارے بڑے ہیں ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ بات تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن تمہیں اتنا بتا دیں کہ اس جگہ جہاں ہم پھنس چکے ہیں اب صرف وہی مدد کرے گا اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اکرمہ کہتے ہیں میرے اللہ نے میرے دل کو کھول دیا، میں نے کہا ہو یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی، تم مصیبت میں اس اللہ کو پکارتے ہو، محمد کہتے ہیں خوشی ہو یا مصیبت ہو اسی اللہ کو پکارو، فرق تو صرف اتنا ہے۔ وہیں دعا کی کہ اللہ مجھے ایک موقع دے دے، اگر بچ گیا تو میں جا کے تیرے دین کو قبول کر لوں گا۔ اور ادھر میرے رسول کو بھی جبریل نے آ کے بتا دیا تھا، اور میرے رسول نے بھی جاتے جاتے حکم دے دیا، یہ ہے میرے نبی، یہ ہے جو عزت والا ہوتا ہے، جسے اللہ عزت دیتا ہے وہ کسی کو عزت کیسے دیتا ہے۔ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کو نصیحت کی، آپ نے فرمایا بھائی اکرمہ جب آئے تو وہ سردار کا بیٹا ہے، تمہارا بھی سردار ہے، اس کو عزت دینا، اس کو کوئی گالی نہ دے، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے، میں تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں، وہ سردار ہے اس کو سرداروں والی عزت دینا۔ اور اکرمہ جب آئے ان کو وہی عزت ملی تو سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ مشرکوں کے ساتھ بھی وہ سلوک کرتا ہے جب وہ اللہ کو مخلص ہو کے پکاریں، میں اور آپ کیوں نہیں؟ جب ہم شرک کی لعنت سے پاک ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے؟ پھر ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں دنیا کی غرض ہے، دنیا کی شہرت کا لالچ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا کہ قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ انسان چند ٹکوں کی دنیا کی خاطر اپنے دین والی عزت کو بیچ دے گا۔ یبیع عرضہ و دینہ بدنیا، اپنی عزت کو جو سب سے بڑی اس کی عزت ہے، اپنے دین کو جو سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت تھی، جسے اللہ نے اس کے لیے منتخب کیا تھا اور پسند کیا تھا، اسے دنیا کی خاطر، چند ٹکوں والی دنیا کی خاطر اس دین کی عزت کو بیچ دے گا۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ وہی حدیث جہاں سے ہم نے بات کو شروع کیا، بڑے بڑے نام جلسوں میں آنے سے پہلے منہ کھولتے ہیں، مجھے اتنے ہزار چاہیے تو میں آؤں گا۔ اور معذرت کے ساتھ یہ پاکستان کا کیس نہیں، انڈیا کے اندر بھی یہ معاملہ ہے، بنگلہ دیش میں بھی، یہ پوری امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ جہاں بھی آپ کسی کو وعظ کے لیے بلائیں گے وہ کہے گا بولو میری قیمت کتنی لگاتے ہو۔ اور کیا آپ توقع کریں گے ایسے شخص سے کہ وہ کیا وعظ کرے گا اور اس وعظ کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہوگی؟ مجھے کوئی بتائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اس امت کے لیے محنت کی، کتنی قیمت لگوائی دنیا سے۔ اللہ کے رسول نے دنیا کی کون سی چیز کے بدلے میں اپنے دین کو چھوڑا؟ کیا کچھ آفر نہیں کی گئی تھی، لیکن ایک ہی بات تھی کہ کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔
اور یہی بات اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو نصیحت کی تھی. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے نصیحت کی. کس بات کی؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تجھے ٹکڑا کر دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اور صحابہ نے اس پر ڈٹ کے دکھایا کہ اللہ کی توحید کیسے اپنائی جاتی ہے اور اس پہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. تو پہلا اصول نمبر 1، اللہ عمل نیک سے قبول کرتا ہے، اور نیک سے مراد جو شرک کی لعنت سے پاک ہے. اور دوسرا، عمل صرف اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی غیر کی ملاوٹ نہ ہو. اور تیسری اور آخری چیز کہ میرا اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے جو عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا عمل ہوگا. ابھی ہم قرآن کی بات کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیا تھی؟ آج ہمیں الجھا دیا گیا ان اماموں کے چکروں میں. میں تو یہ کہا کرتا ہوں، یہ دیوبندیت نے ہمیں امام دے دیے، اماموں کے چکر میں الجھا دیا، تقلید کے پیچھے لگا دیا. بریلویت نے ہمیں نور بشر کے مسئلے میں پھنسا دیا، شیعت نے ہمیں اہل بیت کے چکر میں پھنسا دیا. دین کہاں ہے؟ کوئی بھی چیز ان میں سے دین نہیں. اور یہ ساری کی ساری وہ فتنے اور سازشیں ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کے دین سے دور کر دیا ہے. دین تو پورے کا پورا یا تو اللہ کا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ تینوں قومیں ہمیں کچھ بھی اللہ کے دین سے دکھا دیں. اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی کیا ہے، تو اللہ کے رسول اماں جی عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ خلقہ القرآن، میرے رسول کی پوری زندگی قرآن کی منہ بولتی تصویر ہے. ہم قرآن کی تو بات ہی نہیں کرتے. آج قرآن دنیا میں جلایا جا رہا ہے، ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں. ہماری دنیاوی خواہشیں تو یہ ہیں کہ ہم اتنی ترقی کریں کہ آسمان کے ستاروں کی طرح روشن ہو جائیں. لیکن شاید ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہماری خواہشیں بھی دنیا کی طرح فانی ہیں، کہ جب آسمان ہی نہیں رہے گا تو ان ستاروں کی کیا حیثیت رہے گی. اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ سب سے مبارک وہ شخص ہے جو زمین پر عمل کرے اور اس کے عمل کے تذکرے آسمانوں پہ ہوں. اور وہ پتہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن جبریل نے آ کے یہ خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہیں، وہ گھر جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ جگہیں اور گھر ہمیں آسمان سے ستاروں کی طرح روشن نظر آتے ہیں. یہ وہ ستارے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ستارے ہیں. اور پھر ہم ان جگہوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان جگہوں والوں پہ جو جہاں جہاں ہیں ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما. اور ایک بات یاد رکھیے، فرشتے اپنی مرضی سے کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، میرا رب چاہتا ہے تو دعائیں کرتے ہیں. فرشتے اپنی مرضی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبریل کو کہا کہ جبریل میرا جی چاہتا ہے تم روز آیا کرو. محبت تھی اللہ کے رسول کو جبریل سے. یہ تو یہودی تھے جو جبریل سے نفرت کرتے تھے، اور اللہ نے قرآن میں کہا قل من كان عدوا لجبریل، میرے نبی کہہ دیجئے جو جبریل سے دشمنی کرنے والا ہے فإنه عدو، وہ اللہ سے دشمنی کرنے والا ہے، اللہ اس کا دشمن ہے. تو جبریل کو اللہ کے رسول نے کہا میرا جی چاہتا ہے تم روز آیا کرو. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، میرے رسول یہ فرشتے اپنی مرضی سے زمین پہ نہیں آتے، جب رب کا حکم ہوتا ہے تو زمین پہ اترتے ہیں. یہ اللہ کی معصیت کا کوئی کام نہیں کرتے، جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ کسی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب فرشتے کسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، میرا رب چاہتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ تم دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ان پہ اپنی رحمتیں نازل کروں گا. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے
کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے ان مبارک لوگوں کا اور وقت کا ذکر کیا جن وقتوں میں فرشتے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہ موضوع بھی بیان کریں گے باذن اللہ تعالی. تو ہم بات کر رہے تھے قرآن کی کہ ہم قرآن سے دور جا چکے ہیں، اتنا دور کہ ہماری زندگیوں میں قرآن صرف ایک ایمان کی حد تک موجود ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور ہمارا اس پہ ایمان ہے. حالانکہ یہ کتاب اللہ نے صرف اس لیے نہیں دی تھی، بلکہ اس کتاب کو اللہ نے عمل کے لیے نازل کیا تھا. اس کتاب کو اللہ نے علم کے طور پہ نازل کیا تھا، اور علم سیکھا جاتا ہے اور اپنی زندگی میں نافذ کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کی ضمانت ہمیں اللہ کی زبانی دے دی کہ یہ محفوظ ہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور آپ کے لیے ایک حدیث بیان کر دوں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب اتنی محفوظ ہے، میرے رب نے اس کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ اگر اس کو چمڑے میں لپیٹ کے اگر آگ میں پھینک بھی دیا جائے آگ اس کتاب کو جلا نہیں سکتی. لیکن دنیا اس کتاب سے نفرت کر رہی ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ ہم نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کی. صرف قول و قرار کے لیے یہ قرآن رہ گیا. پوری شادی انڈین گانوں کی تھاپ پہ اور رخصتی قرآن کے سائے میں. یہ تو ہمارا معیار ہے. ساری زندگی جھوٹ بولتے رہیں گے، حرام کھاتے رہیں گے، دھوکے دیتے رہیں گے، اور قسم دینے کے لیے قرآن. گھر کے اندر حرام آ رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اور تبرک کے لیے قرآن غلاف میں لپیٹ کے گھر میں رکھا ہوا ہے. یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی. میں نے نماز میں بھی آیتیں تلاوت کی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس کتاب میں تو لوگوں کے لیے ہدایت، بیماریوں سے شفا اور رحمتیں بھیجی ہیں، لیکن کون ہے جو اپنے آپ کو ان رحمتوں کے اندر لانے کی کوشش کرے؟ تیسری بات جو ہم کر رہے ہیں کہ عمل صرف اللہ کو وہ قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوے پہ ہوگا. اس کے علاوہ کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں. اما جی عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا، اللہ کے رسول کی بات کو اعلان کے طور پہ نقل کر دیا کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس كعملنا فهو مردود. جس بندے نے کوئی عمل کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جیسا نہیں، فہو مردود. وہ کتنا ہی اچھا اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی کوشش کی جو آج دین کے اندر موجود نہیں ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جس دن وہ وحی کے سلسلے بند ہو گئے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ جب وحی کا سلسلہ بند ہوا تو کب بند ہوا؟ جب میرے رب نے اعلان کر دیا کہ آج دین کو پورا کر دیا گیا ہے. اور یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ یہودیوں نے سیدنا عمر کو کہا کہ اے عمر، اگر یہ آیت اور حکم اللہ ہم پہ نازل کر دیتا اس دن کو ہم اپنی عید کا دن بنا لیتے. اور امام مالک تو کہا کرتے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے. امام مالک کہا کرتے تھے جو شخص بدعتی ہے وہ دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اپنے دماغ میں لے کے بیٹھا ہے. نمبر ایک، یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے دین کو پہنچایا نہیں ہے، کہ دین تو پورا ہو چکا ہے اور یہ بدعت تو نئی چیز ہے. تو یا تو بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین کو پورا پہنچایا نہیں اور پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، یہ زندیق ہے، یہ بے ایمان ہے جو اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے. یا دوسری سوچ اس کی کیا ہے؟ اگر اس کی سوچ یہ نہیں تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک ہوں. اگر میں یہ عمل کر سکتا ہوں تو اللہ کے رسول بھی کر سکتے تھے، لہذا میں زیادہ نیک ہوں. اللہ کے رسول نے یہ عمل نہیں کیا، میں یہ عمل کرنے والا ہوں. فرمایا دونوں شکلوں میں وہ اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہا ہے. جو چیز دین میں نہیں، اور دین بھی ایسا جس کو اللہ نے مکمل کر کے مہر لگا دی ہے،
اور کس طرح مہر لگائی ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے اس کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے کہ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ اس دین کو اپنے لیے پسند کر لو۔ اور جو یہ کلمہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ کلمہ کہتا ہے، حدیث کے اندر وقت بھی آیا کہ فرمایا صبح 3 دفعہ کہتا ہے، رات کو 3 دفعہ کہتا ہے، دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ اذان کے بعد کہتا ہے، فرمایا دل سے یہ کہے، یقین سے کہ اللہ میں تیرے دین پہ راضی ہوں، تجھے اپنا رب مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں۔ اور راضی کب ہوگا؟ جب وہ عملی طور پہ اس پہ عمل کرتا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا آخذ بیدہ یوم القیامہ، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا قیامت کے دن اور نہیں جب تک جنت کے اندر نہیں لے جاؤں گا۔ اللہ کو رب مان کے تو دیکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو مانو تو صحیح، اس پہ زندگی گزارو تو صحیح۔ یہ اماموں کے چکر میں الجھ کے تم نے دنیا کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دیا، اور اللہ کی قسم اسی چیز نے اسلام کو دنیا میں مغلوب کر دیا ہے۔ اسلام تو غلبے کے لیے تھا، آج مغلوب ہے، سبب کیا ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ سے دعا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے عمل کو خالص فرما دے، اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہمارے اعمال کو خالص فرما دے، خالصتاً اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا صرف تیری رضا کے لیے ہو، اللہ کسی غیر کی رضا کے لیے عمل کرنے سے محفوظ فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔